اور قرآن مجید کی تلاوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اچھا، آج ہمارے لیے میں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر حاضر ہوئے، اور آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ ہماری یکجہتی کا اظہار کرے گا، اور ہم اپنی ایک یکجہتی کا اظہار کر کے اپنی ایک طاقت کا بھی مظاہرہ کریں گے کہ ہم لوگ جو غریب لوگ ہیں، سارے ہم غریب لوگ ہیں، کوئی کروڑ پتی ارب پتی لوگ نہیں ہیں. تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ ایک اسلامی ملک میں، اسلامی ریاست میں یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا کہ کوئی یہاں پر موٹر وے بند رہی ہے. وہ تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ قومی مفاد ہے کہ موٹر وے بند رہی ہے تو راستے میں سے گھر ہٹا دو، وہ سمجھ آنے والی بات ہے. ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ غریبوں کو نکال کر چند کروڑ پتی ارب پتی لوگوں کے یہاں پر ان کو گھر بنانے کے لیے جگہ دی جا رہی ہے. یہ ایک سراسر ناانصافی اور ظلم ہے، نہ اس کی اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ دنیا کا کوئی قانون بھی. آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ دنیا میں باہر بھی موٹر وے بھی بنتے ہیں نا، تو ان میں بھی ایک گھر ہوتا ہے تو موٹر وے کو موڑ دے دیتے ہیں. اتنا ایک بندے کا خیال رکھتے ہیں. کتنی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آج آپ جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام حضرات سے رائے بھی لی جائے گی. چند ہمارے جو معزز لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ اپنا اظہار خیال کر کے وہ ہمیں ایک راستہ دکھائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوگا، اور آخر میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر، انہوں نے کمیٹیاں ڈال کر تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر بڑی مشکل سے گھر بنائے، زمین خریدی. تو اس چیز کو ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی نکالے. یعنی یہ معاوضے والی بات آپ ذہن سے نکال لیں کہ ہمیں کوئی معاوضہ دیا جائے، اس بات کو ذہن سے نکال دیں. اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ ہم نے نہیں نکلنا. ٹھیک ہے نا، ہم لوگ جتنے بھی ہیں یہ سرکاری ملازم ہیں. حکومت میں یہاں کوئی پولیس میں ہے، کوئی استاد ہے، کوئی کسی محکمے میں کام کرتا ہے، تو آپ ان کو نکال کر کہیں اور بھیج رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے نکلنا ہی نہیں ہے، ہم نے یہی رہنا ہے. تو یہی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. وہ پھر اگلی بات ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے. اور ایک تیسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، جو انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتایا جائے گا، اس کی ترتیب بتائی جائے گی، کہ ظاہر ہے اللہ کے بعد اگر زمین پر اگر کوئی ہمیں کہیں سے ریلیف مل سکتا ہے تو وہ عدالت ہے. ٹھیک ہے نا، باقی کہیں سے اور ہمیں ریلیف نہیں مل سکتا. اور عدالت میں کام کرنے کا ایک الگ سے طریقہ کار ہوتا ہے. وہاں پر ہم اگر جائیں تو وہاں پر جا کر ہم یہ جج کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہاں پر سینکڑوں لوگ ہیں یا وہاں پر ہزاروں لوگ ہیں، بلکہ وہاں پر ہمیں پورا فیکٹ اور پوری تعداد بتانی ہوگی. کہ مثال کے طور پر ہم وہاں پر کہیں گے کہ 1500 1575 لوگ ہیں جن کے گھر ہیں. ٹھیک ہے نا، تو پورا ہمیں تعداد، اس کے لیے پھر ہمیں اپنا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوگا. تو وہ کیسے ہم نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، اس کی بھی ترتیب آخر میں آپ کو بتائی جائے گی، تاکہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہو کہ اس ایریے میں کتنے لوگ ہیں. عدالت میں یہ بات نہیں چلتی کہ سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں. وہاں پورا بتانا پڑتا ہے کہ 2125 آدمی ہیں، اور ان کے فوٹو کاپیاں ہوں اسٹاموں کی، اور وہاں پر جج کے سامنے ڈھیر لگا ہو، تو وہ پھر پریشان ہو جائے گا، اور وہ انشاءاللہ وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا جس سے ہمیں نقصان ہو. تو اب میں مختصراً جو ہے وہ آپ
تمام حضرات بھی وقت اپنی جو بھی رائے دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن کچھ حضرات کو میں دعوت دوں گا، وہ آ کر بات چیت کریں گے، اپنی خیالات کا اظہار کریں گے اور ہمیں راستہ دکھائیں گے۔ اور ایک تو گزارش میری یہ ہے کہ مختصر بات کریں، کوشش کریں کہ 2 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کریں تاکہ زیادہ وقت نہ لگے۔ اور دوسری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ جو بھی آدمی بات کرے ذرا ایسی ہمیں سیاسی ماحول سے ذرا باہر نکل کر ایسا نہ ماحول بنائے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے خلاف بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے سارے لوگ ہر پارٹی، کوئی کس پارٹی کا کوئی کس پارٹی کا، تو سیاسی رنگ ہم اس کو دینے کی کوشش نہ کریں، اس سے بالاتر ہو کر ہم اپنا جو حق ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔